الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ساری کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اس مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی. اس آیت میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: حافظوا علی الصلوات، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر عصر کی نماز. عصر کی نماز کا مطلب یہ نہیں کہ باقی کے 4 نمازوں کے مقابلے میں عصر کی نماز کی زیادہ اہمیت ہے، بلکہ عربوں کے پس منظر پر کہا کہ عربوں کی ایک عادت تھی کہ وہ ہمیشہ قیلولہ کیا کرتے تھے، اور قیلولہ کی نیند بڑی گہری نیند ہوتی ہے، اور بسا اوقات فجر کی نیند سے زیادہ گہری نیند قیلولہ کی ہوتی ہے. اس قیلولہ کی مناسبت سے تمہاری عصر کی نماز فوت نہ ہو جائے. کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ لوگوں 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین، اور نماز کے لیے جب کھڑے ہو جاتے ہو تو بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ کھڑے ہوا کرو. اس لیے کہ شروع میں جب نماز کا حکم ہوا تو اتنی پابندیاں نہیں تھی جتنی کی پابندیاں بعد میں آئیں. جب نماز شروع میں حکم دیا گیا تو اس بات کی اجازت تھی، نماز میں گفتگو ہوا کرتی تھی، نماز میں بات چیت ہوا کرتی تھی. تاخیر سے آنے والے صحابی نماز میں کھڑے ہونے والے صحابی سے پوچھ لیتے اب کون سی رکعت چل رہی ہے،
اب کون سی رکعت ہو رہی ہے. شروع میں یہ بات چیت کرنے کی اجازت تھی، لیکن وقوموا للہ قانتین اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس پر بھی پابندی لگا دی گئی. کہا کہ اب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ساتھ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ادب کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، احترام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، ادب کا معاملہ ہونا چاہیے. اور ادب کا تقاضا یہ ہے انسان گفتگو تو دور کی بات ایسے ویسے حرکت بھی نہ کرے، ایسے ویسے حرکتیں بھی نہ کرے. کوئی کھڑا ہوا ہے تو جھوم رہا ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے تو باقاعدہ ٹہل رہا ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے تو اپنے ہاتھوں کو حرکتیں دے رہا ہے، کبھی اس کا ہاتھ داڑھی پر مشغول ہے، کبھی اس کا ہاتھ کسی کھجانے کی طرف مشغول ہے. ایسے حرکتیں نہیں ہونا ہے. کوئی انسان بغیر شرعی عذر کے کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے نماز میں وہ خلل پیدا ہو جائے اور نماز میں جو ادب سے کھڑے ہونے کا تقاضا ہے اس کو بے ادبی کا اور بے حرمتی کا معاملہ ہو جائے. حضرات، اس آیت میں جو حکم دیا گیا ہے وہ نماز کی اہمیت ہے، وہ نماز کا مقام ہے، وہ نماز کا مرتبہ ہے. شریعت میں بہت ساری عبادتیں ہیں. جب انسان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے سامنے بہت ساری عبادتیں ہیں، بہت سارے پابندیاں ہیں، بہت سارے نیکیوں کا تقاضا ہے. ان عبادتوں کا تقاضا یہ ہے جب تک وہ عبادتیں کرتے رہے گا تو اسلام اس کا محفوظ رہے گا، دین اس کا محفوظ رہے گا، ایمان اس کا محفوظ رہے گا. اور خاص طور پر پورے عبادتوں میں سب سے زیادہ جس کو اہمیت حاصل ہے وہ نماز کی عبادت کو اہمیت حاصل ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے دیگر عبادتوں کے مقابلے میں نماز کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عبادت جو ہر دن فرض ہے اور ہر دن 5 وقت فرض ہے. رمضان کے روزے سال میں ایک مرتبہ ہے، حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہے، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ہے. لیکن آپ دیکھیں گے یہ وہ عبادت ہے، اس عبادت کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ وہ عبادت جو ہر دن فرض ہے اور ہر دن 5 وقت پر فرض ہے. اسے 5 وقت کی نماز کی پابندی ہونی چاہیے اور ہر دن اس کے ساتھ یہ پابندی ہونا چاہیے. یہ نماز کی بڑی خصوصیت ہے. اور المیہ یہ ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دیگر عبادتوں کو ہم بڑی توجہ کے ساتھ بڑی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں. رمضان کے روزے جس کو بھوکا رہنے کی طاقت نہیں ہے وہ کوشش کر کے رمضان کے روزوں کو پوری طرح رکھنے کی کوشش کرتا ہے. حج کا مسئلہ ہے، پیسہ اگر اس کے پاس موجود نہ ہو وہ پیسے پہلے سے ہی جمع کرتا ہے اور اس کے بعد جو کچھ ہے اپنا سامان زیور جو کچھ بیچ کر ہو وہ حج کو جانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے لیے بڑی محنتیں ہوتی ہیں. عمرہ ہے، سنت ہے، عمرہ پر عمرہ انسان کرتے جا رہا ہے. قربانی سنت ہے، انسان قرضہ لے کر بھی قربانی کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ عبادت کی اہمیت ہے جو نماز، اور اس نماز کی انسان کو زیادہ فکر نہیں اور زیادہ اسے اہمیت نہیں دیتا انسان. اور جتنی پابندی ہونا ہے وہ پابندی انسان سے ادا نہیں ہوتی. تو اس لیے کہا کہ ایسے انسان کو ذرا سمجھنا چاہیے کہ سنت کے مقابلے میں فرض کی زیادہ اہمیت ہے اور وہ فرض اسے ادا ہونا چاہیے. ایک بے نمازی انسان عمرہ پر عمرہ کرتے جا رہا ہے، ایک بے نمازی انسان قربانیاں کرتے جا رہا ہے، ایک بے نمازی انسان خدمت خلق کے نام پر، سوشل ورک کے نام پر، غریبوں کی مدد کے نام پر اور جتنے بھی ہمدردی کے جذبات اپنے دل میں رکھ لے وہ سارے اعمال بیکار ہیں، بے بنیاد ہیں.
اس لیے کہ جس کی اہمیت اس کے پاس ہونا تھا پہلے وہ نہیں ہے، وہ چھوڑ کر وہ دوسروں کی اہمیت کو دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان فرض کو چھوڑ کر سنت کی اہمیت دے تو وہ سنت بھی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی عبادت کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ اس لیے کہا گیا جو فرض ہے وہ نماز، اس کی اہمیت ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں گے اس نماز کی ایک دوسری خصوصیت، دیگر عبادتوں میں انسان کو اگر وہ عبادت ادا نہ ہو سکی کہ دوسرا عبادت کر لے تو کافی ہو سکتا۔ حج ہے، اس پر فرض ہے، کچھ مجبوریاں ہیں، صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے تو کسی کو حج بدل کروا سکتا ہے، دوسروں کو بھیج کر وہ نیکی حاصل کر سکتا ہے۔ روزہ ہے، روزہ رکھنا پڑے گا، کسی عذر کی بنیاد پر چھوڑ رہا ہے تو بعد میں وہ قضا کر سکتا ہے، یا اتنی بیماری کی شدت ہے بعد میں بھی صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے تو فدیہ دے سکتا ہے، کچھ فدیہ دے کر وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے، یا کبھی فرض روزے رکھنا تھا نہیں رکھا اور بھی درمیان میں اس کا انتقال بھی ہو گیا تو اس کے وارث جو ہیں وہ چھوڑے ہوئے روزے وہ رکھنا پڑے گا، وہ دوسرا انسان، اس کے جو وارث ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اپنے میت اور اپنے وفات شدہ انسان کے حق میں جو روزے قرض تھے وہ روزہ رکھنا اسے پڑے گا۔ لیکن یاد رکھو نماز ایک ایسی عبادت ہے وہ خود کرے گا، اس کا دوسرا بدل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی تو قضا ہے، اس کی دوسری شکلیں ہیں، شریعت نے اسے بہت سارے آسانیاں دی ہیں، لیکن تمام آسانیاں سامنے رکھنے کے باوجود بھی ایک انسان نماز چھوڑ دے اور نماز کو ترک کر دے، شریعت کی نظر میں اس سے بڑا گنہگار کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن و حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ عقید توحید کے بعد جو نیکی عقید توحید کی ہے یا اس کے مقابلے میں جو عقید شرک ہے اور شرک کی جتنی مذمت بیان کی گئی اور شرک کے تعلق سے جو وعیدیں سنائی گئی، شرک کے تعلق سے کل قیامت کے دن یا قبر کے مرحلے میں کیوں نہ ہو جو سزائیں سنائی گئی، اس کے مقابلے میں یا اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہی انسان ہے جو بے نمازی ہے، تارک صلاح ہے۔ ایسے انسان کو دنیا میں بھی سزا ہے، قبر کی زندگی میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے اس کے لیے، آخرت میں بھی سزا ہے اس کے لیے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ اس فرض ہے جو نماز ہے اس کو انجام دینے کی کوشش کرے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی جو 5 ارکان ہیں اس میں دوسرا نمبر ہے نماز کا، دوسرا نمبر ہے نماز کا، اور ہی وجہ ہے یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم ہر دور میں، ہر پیغمبر کے دور میں رہا۔ سورہ انبیاء میں اللہ رب العالمین نے مختلف پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، کہ ہم نے سارے پیغمبروں کو وحی کیا ہے کہ ہر نیک کام میں آگے بڑھو اور خاص طور پر نمازوں کی پابند ہو، نمازوں کی پابندی ہو۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ سارے پیغمبر ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے طور پر، میرے یاد کے طور پر سب سے پہلے آپ کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نماز کا یہ وہ حکم اور اس کی اہمیت کے لیے بھی بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس عبادت کا حکم معراج کی رات میں دیا، سارے احکامات وحی کے ذریعے بتائے گئے زمین پر نازل ہوئے۔ اللہ نے نماز کا تحفہ دینے کے لیے، نماز کی فرضیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے آسمان سے وحی نازل نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے رات میں معراج پر بلایا اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو، اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلا کر نماز کی فرضیت قرار دیا اور نماز کا حکم دے کر بھیجا۔ ہم سب جانتے ہیں اس حدیث کو اور اس کی تفصیل واقعات کو۔
تو اس لیے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ انسان تو انسان، کائنات کے بے زبان مخلوقات کے لیے بھی نماز کا حکم ہے۔ یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے نہیں، انسان اور جنات کے ساتھ ساتھ کائنات کے جو بے زبان مخلوقات ہیں، یہ درندے ہیں، یہ چرند ہیں، یہ پرند ہیں، اور اسی طرح جانور ہیں، آسمان پر اڑنے والے مخلوقات ہیں، سمندر میں تیرنے والے جو مخلوقات ہیں، زمین پر رینگنے والے جو مخلوقات ہیں، ہر مخلوق جس کے اندر جان ہے، ہر ایک مخلوق کے لیے بھی نماز ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ ہر مخلوق کے لیے نماز ہے اور تسبیح ہے، ذکر و اذکار ہے۔ یہ اور بات ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، انسان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، انسان اس بات کا شعور نہیں رکھ سکتا کہ جانور کیسے عبادت کرتے ہیں اور کس انداز سے عبادت کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، کس وقت میں وہ اللہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ شعور اللہ رب العالمین انسان کو نہیں دیا ہے، لیکن کہا کہ ہر مخلوق نماز کی پابندی کرتی ہے اور نماز کی اہمیت کو سمجھتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے نماز کی اہمیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، آخری وقت آپ کا گزر رہا ہے، ایسے وقت میں آپ کو بات کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، بہت سارے صحابہ کرام سامنے موجود ہیں، خاندان کے لوگ سامنے موجود ہیں۔ اس وقت آپ نے جو 3 جملے فرمائے، کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اس سے پہلے آپ نے عقیدے کی تعلیم دی، اور اس کے بعد عبادات میں ام العبادات، رأس العبادات، پورے عبادتوں کا جو سردار ہے وہ نماز کا حکم دیا، کہ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز 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 کو لازم پکڑو۔ وما ملکت ایمانکم، حقوق العباد کی طرف اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے ماتحت میں جو کمزور طبقہ ہے، نوکروں کا طبقہ ہے، مظلوموں کا طبقہ ہے، ان کا خیال تمہیں رکھنا چاہیے اور ان کے حقوق تمہیں ادا کرنا چاہیے۔ آخری وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور آپ دیکھیں گے انسانی زندگی میں مختلف مرحلوں میں سب سے پہلے نماز کو اولین قرار دیا گیا، نماز کو اولین مقام حاصل کیا گیا۔ آپ دیکھو بہت سارے جو شریعت کے معاملات اور احکام، عبادتیں حکم کی گئیں، اس میں سب سے پہلے حکم ہے نماز کا، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ عبادتوں میں سب سے پہلے وحی کے ذریعے جو بتایا گیا وہ نماز ہے۔ اور آپ مکے کے تنگ حالات سے، مکے کے خراب حالات سے تنگ آ کر آپ مدینہ ہجرت کیے، آپ کو رہنے کا بھی انتظام نہیں ہے، آپ کے لیے گھر کا انتظام نہیں ہوا ہے۔ سب سے پہلے آپ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے جیسے ہی داخل ہوئے مسجد قباء کی تعمیر کی، مسجد کی تعمیر کی، اپنے گھر سے پہلے، اپنے رہنے سہنے کی فکر سے پہلے آپ نے مسجد کی تعمیر کی۔ اور اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نماز سے کتنی فکر کیا کرتے تھے، شریعت میں کس طرح نماز کو اہمیت حاصل ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ وہ لوگ جو بلوغت پہنچنے کے بعد جو بہت سارے ان پر احکامات نازل ہوتے ہیں، نماز ایک ایسا حکم ہے، اللہ کے نبی نے بلوغت سے پہلے حکم دیا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم وهم ابناء 10۔ کہا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے مار کر نماز پڑھاؤ، مارنے کی بھی اسے اجازت دی گئی۔ کیوں؟ بچہ بالغ ہوتا ہے 12-13 سال کے بعد، مختلف موسم کے لحاظ سے الگ الگ عمر میں بالغ ہوتے ہیں، لیکن 10 سال تو بلوغت کا مرحلہ نہیں ہے، 7 سال تو بلوغت کا مرحلہ نہیں ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے سب سے پہلے جو عبادت کو اسے سنت قرار دیا گیا یا عبادت کی تربیت اسے دی جا رہی ہے وہ نماز کے ذریعے، تاکہ انسان یہاں سے 7 سال کے بعد بچہ سن تمیز کو پہنچ جاتا ہے، اچھے برے میں فرق کرنے کی صلاحیت اس کے پاس آ جاتی ہے، بات کو سمجھنے کی صلاحیت اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اس کی تربیت کی شروعات نماز سے ہو۔
شادی شدہ زندگی ہے، نیا جوڑا ہے، نکاح ہوا ہے، اس کی شروعات بھی نماز سے ہو، سنت ہے، سنت ہے، صحابہ کرام کا بھی عمل ہے کہ کہا کہ میاں بیوی دونوں پہلے دن جب ملاقات کریں تو ان کے لیے چاہیے دعا کے بعد دونوں مل کر 2 رکعت نماز پڑھیں. اذا دخل علیک اہلک فصل رکعتین، جب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر اس شادی شدہ کی زندگی کا آغاز کرو. مختلف مرحلوں میں آپ دیکھیں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سب سے پہلا جو حساب لے گا تو وہ بھی نماز کا ہے. حساب و کتاب کی شروعات نماز سے ہے. ہمارے پاس کتنے بھی نیکیاں کیوں نہ ہو، ہمارے پاس عمرے کے کتنے بھی نیکیاں کیوں نہ ہو، ہمارے پاس حج کی کتنے بھی نیکیاں کیوں نہ ہو، ہمارے پاس قربانی کی نیکیاں کتنے بھی کیوں نہ ہو، نماز کے سوال میں اگر ہم ناکام ہو گئے تو سمجھو کہ بعد کے سارے مراحل ہمارے لیے ناکام ہو جائیں گے. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے انسان کا جو محاسبہ ہوگا اور حساب ہوگا وہ نماز کا ہے. پہلے سوال کی انسان کو بڑی فکر ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب کبھی بھی اللہ کے نبی کو نماز پڑھنا ہوتا تو بلال کو حکم دیتے ارحنا یا بلال، لوگوں حضرت بلال کو حکم دیتے اذان دو، دل چاہ رہا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اللہ سے ان کو بات کرنے کا اشتیاق ہوتا تو سب سے پہلے آپ نماز پڑھتے. نماز گویا کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ کی بات سنے تو قرآن کی تلاوت کرو، اگر اپنے دل کی بات سنانا ہے تو نماز پڑھو. اس لیے کہ انسان نماز میں اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، بات کرتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ اگر تمہیں خوشحال میں ملاقات کرنے کی تمہیں اگر خواہش ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین میدان محشر میں خوشی کے ساتھ میرے ساتھ معاملہ کرے اور میرا ان کا آمنا سامنا ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی ملاقات خوشی کی حالت میں دیکھنا چاہتے ہو تو کہا سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کرو. اسی لیے اللہ رب العالمین بے نمازیوں کے ملاقات پر اللہ رب العالمین بڑا غصہ ہوتا ہے اور بڑا غضب کی حالت میں رہتا ہے. جو انسان نماز کی پابندی دنیا میں جتنا زیادہ کرتا ہے قبر کی زندگی میں بھی نماز کی اتنی بڑی اسے فکر ہوتی ہے. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب میت کو قبر میں سلا کر لوگ چلے جاتے ہیں، جب منکر نکیر آ کر اسے سوالات کرنا شروع کرتے ہیں، اس کی روح وہاں قبر میں آ جاتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک اسے منظر دکھائے گا، ایک سین دکھائے گا وَمَثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے. وہ پریشان ہوگا ایک نمازی انسان فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ، یہاں تک کہ جس طرح فجر میں وہ نیند میں اٹھ کر اپنے آنکھوں کو رگڑے گا اپنے ہاتھوں سے، اسی طرح قبر میں بھی جب منکر نکیر اسے اٹھا کر بٹھائیں گے روح پھونکنے کے بعد وہ نماز کے وقت کو دیکھ کر وہاں بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے آنکھوں کو رگڑنے لگے گا. يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ دعونی اصلی، مجھے چھوڑو، سب سے پہلے میں نماز پڑھوں گا، چھوڑو مجھے نماز پڑھنا ہے. وہاں بھی انسان کو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت موسیٰ یصلی فی قبری، میں نے معراج کے موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. قبر کے اندر وہ نماز پڑھ رہے تھے. اب وہ کیسے پڑھ رہے تھے؟ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی نے موسیٰ علیہ السلام سے آسمان میں ملاقات کی، یہاں بیت المقدس میں نماز پڑھائی، پھر اسی وقت آپ نے قبر میں دیکھا. یہ غیبیات کی زندگی ہے، یہ عالم غیب ہے، بس اس پر ایمان رکھنا ہے، اس پر کوئی انسان سوال کرنے کی اسے انسان کو اجازت نہیں ہوگی. بہرحال نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے. اہمیت تو ہم سب کو معلوم ہے، اہمیت ہم سب جانتے ہیں، اس کا مقام کیا ہم سب جانتے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ انسان اس وقت سارے عبادتوں میں سب سے جو کمزور ثابت ہوا ہے، چاہے وہ انسان کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، چاہے انسان کتنا بھی اللہ والا کیوں نہ ہو، وہ سب سے زیادہ جو غفلت برتتا ہے وہ نماز کی عبادت کے مسئلے میں لے کر، نماز کی عبادت کو لے کر سب سے زیادہ غفلت ہے. آپ کو معلوم ہے
اللہ رب العالمین نے سخت سے سخت وعیدیں اور سزائیں جو سنائی ہیں وہ بے نمازی کے تعلق سے ہے، بے نمازی کے تعلق سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا منیبین الیہ واتقوہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ لوگوں نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کلمہ پڑھنے سے صرف انسان مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان کی ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کی زندگی میں اگر نماز ہے تو وہ مسلمان کی اسے گواہی دو، اسے ایمان والے کی گواہی دو۔ جس کی زندگی میں نماز نہ ہو، جس کی زندگی میں نماز کی پابندی نہ ہو، اسے مسلمان بولنے کا حق نہیں ہے، اسے ایمان والا بولنے کا حق نہیں ہے۔ وہ مشرک انسان ہے، اسے مشرک بولو۔ ترک الصلاۃ بین العبد والکفر، ترک الصلاۃ، ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی ایک ہی پہچان ہے اور ایک ہی علامت ہے، وہ ہے نماز۔ جس کی زندگی میں نماز کی پابندی نہ ہو وہ کافر انسان ہے، اسے مسلمان کیوں بولتے ہو؟ اور اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو کافروں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو مشرکوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسے مسلمان کا درجہ دینے کی ضرورت نہیں، اسے مسلمان بولنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں اس بات کی علامت بتائی کہ بے نمازی کو دنیا میں رہنے کا حق ہے، اسے قتل کر دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے۔ جمہور کا متفق فیصلہ ہے یقتل بالسیف ضربا فی عنقی، ایک ہی تلوار سے ایک ہی مار میں اس کی گردن اڑا دی جائے۔ ایسے انسان کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں۔ کیوں کہا ہے سخت موقف؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں آپ دیکھیں گے کئی لوگوں کو آپ نے نماز پڑھنے کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا ہے، اور کئی لوگوں کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے قتل کا مشورہ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی مصلی پر کسی ان شخص کو کھڑا کروں، نماز پڑھانے کا حکم دوں، لوگ مسجد میں نماز پڑھتے رہیں اور میں گلی گلی گھوم کر آؤں۔ لا یشہدون الصلاۃ، جو انسان نماز میں حاضر نہیں ہوتا، جو انسان نماز میں حاضر نہیں ہوتا تو اس کے گھروں کو میں جلا کر راکھ کر دوں، اس کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دوں۔ ایک بے نمازی کا گھر جل جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ایک بے نمازی کا دکان جل جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ایک بے نمازی تکلیف کی حالت میں ہے، پریشانی کی حالت میں ہے، بیماری کی شدت میں مبتلا ہے، اللہ کو ایسے انسان کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی پریشانی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ایسے انسان کے گھر جل جائیں، ایسے انسانوں کی دکانیں جل جائیں، ایسے انسان کی کمائی تباہ و برباد ہو جائے۔ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس انسان نے عصر کی نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر، اس کے سارے نیکیاں برباد ہیں، سارے نیکیاں برباد ہیں۔ اور آپ نے فرمایا وطر اہلہ ومالہ، جو انسان نماز چھوڑے اللہ کے نبی کی بد دعا ہے اس کا خاندان تباہ ہو جائے، اس کا مال تباہ ہو جائے۔ کہیں ایسا نہیں کہ ہمارے نماز چھوڑنے سے ہمارے بچوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، کہیں ایسا نہیں کہ ہمارے نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول پورا خراب ہوتے جا رہا ہے۔ بے نمازی کا اثر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انسان کی زندگیاں نہیں بلکہ خاندان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، خاندان کا پورا سرمایہ تباہ ہو جاتا ہے، کاروبار کا پورا سرمایہ تباہ ہو جاتا ہے۔ دیکھنے کو تو بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے، دیکھنے کو تو بڑا ترقی نظر آ رہی ہے، لیکن اس ترقی کے پیچھے اتنا بڑا زوال چھپا ہوا ہے کہ انسان کو نظر نہیں آتا۔ جب زوال آتا، جب اللہ کی مار پڑتی ہے، اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں کتنا کما کر کتنا بھکاری بن گیا، میں کتنا ترقی پر آ کر اور کتنا زوال کا شکار ہوا۔ اللہ کے نبی نے سخت وعیدیں سنائی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا ایک شخص تھا ذو الخویسرہ، اللہ کے نبی مسجد نبوی میں مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ ایک شخص تھا ذو الخویسرہ اس کا نام، وہ یہ کہنے لگا کہ اے نبی آپ انصاف سے کام لیجئے، آپ جانبداری سے کام کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو زیادہ پیسہ دے رہے ہیں، زیادہ مال دے رہے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار نہیں ان کو کم پیسہ آپ دے رہے ہیں، کم مال دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو سخت غصہ آیا، مجھ پر یہ الزام بے انصافی کا، مجھ پر یہ الزام لگا رہا ہے۔ بعضو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، کہا یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق،
یہ لگتا ہے بڑا منافق معلوم ہو رہا ہے, آپ اجازت دیجئے میں اسے گھر میں اڑا کر رکھ دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا معلوم؟ لعلی یصلی, لعلہ یصلی, نہیں چھوڑ دو, شاید وہ نماز پڑھتا ہے, شاید وہ نماز پڑھتا ہے. اگر وہ نماز نہ پڑھتا میں حکم دے دیتا تم اسے مارنے کی, قتل کرنے کی حکم دے دیتا. اللہ کے نبی کا معمول تھا, آپ فجر میں ہمیشہ اپنے دوسرے قبیلوں پر حملہ کیا کرتے تھے. دیکھتے کہ اذان ہو رہی ہے کہ نماز ہو رہی ہے, اگر نماز اور اذان ہو رہی ہے تو سمجھتے کہ یہاں مسلمان موجود ہیں, یہاں مسلمان موجود ہیں. آپ اس نماز پڑھنے کی وجہ سے ان قبیلوں پر, ان شہروں پر حملہ کرنا چھوڑ دیتے. جہاں نماز نہ ہو, جہاں اذان نہ ہو, وہاں فوراً آپ حملہ کر دیتے, گرچہ کہ اسے مسلمان بھی کیوں نہ ہو, مسلمان بھی کیوں. اس لیے کہ بے نمازی انسان کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے. بلکہ کیا کہا گیا؟ جو بے نمازی ہے, کبھی نماز نہیں پڑھتا, کبھی نماز نہیں پڑھتا, دیکھنے کے لیے مسلمان ہے, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے, اسلام سے اس کا اتنا دور دور کا اس کا تعلق بن گیا ہے, اور نماز کا کوئی اسے اہتمام نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. ایسے انسان کو ولا یغسل, اس کے مرنے کے بعد اسے غسل نہیں دیا جائے گا. ولا یکفن, اسے کفن کا کپڑا نہیں پہنایا جائے گا. ولا یدفن فی مقابر المسلمین, مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفنایا نہیں جائے گا. ولا یدعا بالمغفرہ, اسے مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی. کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کرے اللہ اسے بخش دے بول کر. اسے قبرستان میں جگہ نہیں ہے, اسے اسلام میں جگہ نہیں ہے, اسے کفن کپڑے کی اجازت نہیں ہے, اسے غسل دینے کی اجازت نہیں. کوئی غسل دینے والا خبردار اسے غسل نہ دے, کوئی کفن کپڑا پہنانے والا اسے اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ اپنے آگے سے بڑھ کر کفن کا کپڑا پہنائے. ایسے انسان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے کی اجازت نہیں ہے, ایسے انسان کے حق میں دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. تاریک صلاح بڑا خطرناک ہے. اس لیے کہا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, اگر وہ نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ پابندی سے دیتا ہے تو تمہارا دینی بھائی ہے, وہ تمہارا دینی بھائی ہے. اگر نماز نہیں پڑھتا, زکوٰۃ نہیں دیتا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کافر میں سے ہے, وہ مشرک میں سے ہے. ایسے کافر, ایسے مشرک, ایسے بے نمازی کو کہا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ, جس کی زندگی میں نماز کی پابندی نہ ہو, اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. کوئی جگہ نہیں مطلب ایک مسلمان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ سلوک سے پورا محروم ہے. یہاں تک کہ وہ مر گیا, ایک بے نمازی انسان مر گیا, زندگی میں اس کی نماز کی پابندی اس کے پاس نہیں ہے, ایسا انسان کا انتقال ہو جائے, اس کی جائیداد میں اولاد کو حصہ نہیں ملتا, اس کی جائیداد میں اولاد کو حصہ نہیں ملتا. ایک نمازی انسان کا انتقال ہوا, اس کی اولاد یا اس کے وارث بے نمازی ہیں, ایسے وارث داروں کو جو بے نمازی ہیں اس کی باپ کی جائیداد میں ایسے اولاد کو اور ایسے وارثوں کو حصہ نہیں دیا, اس لیے کہ وہ کافر ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا, کہا کہ مسلمان کی جائیداد میں کافر کا حصہ نہیں, کافر کی جائیداد میں مسلمان کا حصہ نہیں, یعنی ہر طرح سے اسے دور کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تارک صلاح اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے, اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے, اس کے سارے نیکیاں برباد ہیں اور سارے اعمال برباد ہیں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنے دشمن کے حق میں بد دعا نہیں کی. طائف کے لوگوں نے طرح طرح کے ظلم کی, بچوں نے مل کر آپ پر پتھر برسائے, خون سے لہو لہان ہو گئے. آپ نے بد دعا دینے کے بجائے دعائیں پیش کی, کسی کے حق میں آپ نے بد دعا نہیں کی. بے نمازی انسان ہے اور نماز سے غافل رکھنے والے انسانوں کو اللہ کے نبی نے بد دعائیں کی. جنگ خندق کا موقع تھا, جنگ خندق کا موقع تھا, مشرکین سے لڑائی چل رہی, جنگ چل رہی ہے. اس لڑائی کی وجہ سے آپ کی عصر کی نماز چھوٹ گئی, عصر کی نماز ختم ہو گیا, عصر کی نماز چھوٹ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی, شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ اللہ فی قبورہم وبیوتہم نارا, کہ اللہ ان لوگوں نے مجھے عصر کی نماز سے غافل رکھا ہے, اللہ ان کی خبر میں ان کے گھروں میں جہنم کی آگ کو بھر دے, جہنم کی آگ کو بھر دے. ایک انسان نماز نہیں پڑھ رہا اور ایک انسان کسی کو نماز پڑھنے نہیں دے رہا. پڑھنے نہیں دے رہا کا مطلب کیا ہے؟ دکان ہے, میں دکان کا اونر ہوں,
میرے دکان میں کوئی کام کرنے والا غلام ہے, وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے, اسے میں روک رہا ہوں, بعد میں جا کرتے بول کر, ابھی نہیں بعد میں پڑھ کر, میں اسے روک رہا ہوں. گھر میں داخل ہوا, بیوی نماز پڑھنے جا رہی ہے, پہلے مجھے کھانا دے بعد میں نماز پڑھ لے. یہ جو نماز کو روکا جا رہا ہے, ان لوگوں کے حق میں اللہ کے نبی نے بد دعائیں کی ہیں. اے اللہ ان کی خبروں میں, ان کے گھروں میں جہنم کی آگ کو مسلط کر دے, جلا کر خاکستر کر دے. کسی انسان کو نماز چھوڑنے کا بھی حق نہیں, اور کسی انسان کو نماز سے کسی انسان کو روکنے کا بھی حق نہیں ہے. نماز ایک ایسی عبادت, اسی اللہ کے نبی نے فرمایا, کہا کہ جو انسان نماز کو چھوڑ کر بزنس کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, گرچہ کہ وہ ایمانداری سے بھی کما رہا ہو, گرچہ کہ وہ حلال طریقے سے بھی کما رہا ہو, اس کی ساری کمائی حرام ہے, ساری کمائی حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نماز کے وقت میں کمایا ہے. اللہ کا جو وقت تھا وہ وقت چھوڑ کر اللہ کے وقت میں خیانت کرتے اس نے کمایا ہے. ایسا انسان اور ایسی انسان کی کمائی حرام ہے. صرف سود حرام نہیں, صرف خیانت کرنا حرام نہیں, چوری کرنا حرام نہیں, ساتھ ساتھ میں یہ بھی چیزیں, گرچہ کہ وہ حلال پیسوں سے کما رہا ہے, حلال طریقے سے کما رہا ہے, ایمانداری سے بھی کما رہا ہے, غلط وقت میں کمانے کی وجہ سے اس کا سارا سرمایہ حرام ہوا. جمعہ کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا, اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. خاص طور پر تجارت کو چھوڑنے کا حکم دیا, کمائی کا سرمایہ ہے. کہ ایسا نہ ہو تمہاری چھوٹی موٹی کمائی کی وجہ سے پوری کمائی پر اللہ رب العالمین اسے کہے بربادی کا مہر لگا دے, اور سارا مال اور سارا کمائی کا جو کمایا ہوا حصہ ہلاک و برباد ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو وعیدیں سنائی, خبر کی زندگی میں بھی کہا. ایک خواب دیکھا اللہ کے نبی نے, اور مختلف اس میں سزائیں بیان کی گئی. اس میں خواب یہ تھا, ایک حصہ وہ تھا, ایک شخص ہے, فرشتہ اس کے سر پر پتھر لے کر مار رہا ہے پہاڑ پر. اس مارنے کی وجہ سے اس کا سر پوری طرح کھل جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے. اس کے بعد وہ پتھر پھر پہاڑ کے نیچے آ کر گرتا ہے. فرشتے جا کر وہ اس پہاڑ کے نیچے اتر کر پتھر لانے تک اس کا سر جم جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ پتھر نیچے جا کر گرتا ہے, وہ لانے تک پھر اس کا سر جمع ہوتا ہے. ایسا ہی معاملہ قیامت تک ہونے والا ہے. کون ہے ایسا شخص؟ وَيُنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ, فرض نماز کو چھوڑ کر سونے والا انسان, فرض نماز کو چھوڑ کر سونے والا انسان, فجر کی نماز کو چھوڑ کر سونے والا انسان, قیامت تک اسی عذاب ہوتا رہے گا. اگر اس عذاب کے لیے ہم تیار ہیں تو نماز چھوڑ سکتے ہیں, اگر اس عذاب کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہماری کتنی فکر ہونا چاہیے. بلکہ کہا بے نمازی انسان اتنا منحوس انسان ہے اور اتنا خطرناک گرا ہوا انسان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن بہت سارے گنہگار بخشے جائیں گے فلاں کی سفارش کی وجہ سے. کچھ لوگوں کے حق میں پیغمبر سفارش کریں گے, کچھ لوگوں کے حق میں علم والے سفارش کریں گے, کچھ لوگوں کے حق میں شہداء سفارش کریں گے, کچھ لوگوں کے حق میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نابالغ کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے, وہ اپنے ماں باپ کے حق میں سفارش کریں گے, نیک لوگ سفارش کریں گے, اور بہت سارے ایسے چیزیں ہیں اللہ رب العالمین خود ان کے گناہ کو معاف کر کے جنت کو بھیجنے والا ہے. لیکن یاد رکھو کسی کی سفارش بے نمازی کے حق میں کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین پابندی لگا دے گا, بے نمازیوں کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت نہیں, ان کو سفارش کوئی کام آنے والی نہیں. فما تنفعهم شفاعت الشافعین, بے نمازی اتنے برے لوگ ہیں, اتنے بد نصیب لوگ ہیں, کل قیامت کی ان کے حق میں کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں, کوئی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں. جبکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کئی لوگ گنہگار ہونے کے باوجود بھی پیغمبروں کی سفارش یا دوسرے مخلوقات کی سفارش, روزہ اور اس جیسی عبادتوں کی, قرآن, ان کی سفارش کی وجہ سے بہت سارے گنہگار بخشے جائیں گے. کسی کو اجازت نہیں ہوگی بے نمازی کے حق میں سفارش کرنے کی, کوئی سفارش کام آنے والی نہیں ہے. اور جہنمی انسان جب جہنم میں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے سب سے پہلا سوال وہی ہوگا کہ جہنم میں جانے کی وجہ کیا؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین, ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے, ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے. اس کے بعد
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، جہنم کی سخت ترین وادی ہے غیا، اس پر ڈبو دیا جائے گا۔ اللہ نے بہت کم مقامات پر ویل کی ہلاکت سنائی ہے، قرآن میں 4 مقامات پر اللہ نے ویل ویل کہا، ویل کا لفظ استعمال کیا، ناپ تول میں کمی کرنے والے، غیبت کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، جان بوجھ کر حق بات کو چھپانے والے لوگ ہیں، اور اس کے بعد ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والے، اور اس کے بعد چوتھا فویل للمصلین، نماز پڑھتے بھی ہیں تو سستی کے ساتھ پڑھنے والوں کی ہلاکت و بربادی ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لوگ منافق ہیں، یہ لوگ منافق ہیں۔ آپ دیکھو ایک طرف تو منافق، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُمُونَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا الْمُنَافِقُ، معلوم النفاق، ہمارے دور میں نماز میں مسجد سے پیچھے وہی انسان رہتا ہے جس کا نفاق ہونا پکا یقینی ہے۔ پھر بھی منافقوں کا عادت آپ دیکھیے، نبی کے دور میں منافق بھی نماز کے پابند تھے، زکوٰۃ کے پابند تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرہ کے سفر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ کیوں؟ منافق حالانکہ کافر لوگ ہیں، مشرک ہیں، ان کو منافق کیوں پڑھا؟ انہوں نے اپنے کفر کو دل میں چھپا کر سامنے سے ڈھونگ مچایا کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیوں مچایا انہوں نے؟ یہ کہا کہ کھلم کھلا اگر ہم دشمنی کا اعلان کر دیں گے تو ہم پھنسیں گے، صحابہ اکرام ہمیں پکڑ کر مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ انہوں نے زبانی دعوے کیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب زبانی دعووں کا ثبوت پیش کرنا ہے، زبانی دعووں پر کامیاب ہونا ہے، تو ان کو مسلمانوں کے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ وہ برابر 5 وقت کی نماز منافق حاضر ہوتے۔ کیوں؟ اگر نئی نماز کو آئے تو معلوم ہو جاتا کہ یہ منافق ہے بول کر۔ زکوٰۃ دے رہے، پابندی کرتے ہو، کیوں؟ زکوٰۃ نہیں دے تو معلوم ہو جاتا کہ ہم منافق ہیں بول کر۔ ہمارا بھانڈا نہ پھوٹے، ہمارا کفر ظاہر نہ ہو۔ ایک منافق، ایک مشرک اپنے باطل عقیدے کو بچانے کے لیے وہ نماز کی پابندی کر سکتا ہے، وہ روزے کی پابندی کر سکتا ہے، وہ حج کی پابندی کر سکتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی آخرت کو بچانے کے لیے اس کے پاس نماز کی پابندی کیوں نہیں؟ اس کی زندگی میں کیوں نہیں؟ بلکہ ایک بے نماز انسان ایک منافق سے بدتر ہوا، ایک منافق سے بھی بدتر ہوا۔ وہ کم سے کم زبان سے تو آ رہا یا مسلمان، یہ نہ دل میں ہے، نہ زبان پر ہے، نہ عملی طور پر ہے، نہ عقیدے کے طور پر ہے۔ اسی لیے کہا ہے سخت سے سخت سزا اس لیے سنائی گئی، اس لیے کہ وہ منافق انسان کفر ہے، اس لیے اسے قتل کی سزا، اسے دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جس طرح خود انسان پڑھتا ہے، اس کی ذمہ داری اپنے گھر والوں کو بھی اسے نماز کی پابندی بنانے کی کوشش کرے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، جہاں رزق کا اللہ نے ذکر کیا، وہاں نماز کا ضرور ذکر کیا۔ نماز اور رزق کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ ظاہری کوششیں بہت سارے ہو سکتی ہیں کمانے کے، مانوی جو اسباب ہے اس میں سب سے پہلا نماز ہے۔ جس کی زندگی میں نماز نہیں تو سمجھ جاؤ اس کی زندگی میں کیا ہے، روزی روٹی ساری چیزیں برکتیں اللہ چھین لے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، وہاں بھی اللہ نے، آپ قرآن میں دیکھیے نماز کا جہاں ذکر ہے وہاں روزی روٹی کا ضرور ذکر ہے۔ کیوں؟ روزی روٹی کمانے اور جو ترقی کرنے کا جو راز ہے وہی نماز ہے۔ نماز نہیں ہے تو انسان کی زندگی میں ترقی نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی بڑی خوبی اللہ نے بیان کرتے ہوئے کہا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کروایا کرتے تھے۔ بڑا غدار ہے وہ انسان، بڑا دھوکے باز ہے وہ انسان، بڑا فراڈ ہے وہ انسان جو خود نماز پڑھتا اپنے گھر والوں کو نماز کی تعلیم نہیں دیتا۔ بڑا غدار ہے وہ انسان، دھوکے باز ہے وہ۔ انما یسترعی اللہ رعیتہ غاش وہو غاش یموت، سب سے بڑا دھوکے دار وہ انسان ہے جو خود نماز کی تو پابندی کر رہی، اپنے گھر میں کسی کو نماز کی پابندی نہیں کروایا، اپنے بچوں کی نماز کی پابندی نہیں کروایا، اور اپنی بیوی کو نماز کی پابندی نہیں کروایا۔ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، وہ جنت کو جا نہیں سکتا انسان، ذمہ داری ہے اس کی۔ آج ہمارا معاشرے میں ہی ہے، ایک تو نماز پڑھنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے کم، یا خود نماز پڑھ لیا، اپنے بچوں کو نماز کی فکر نہیں ہے ان کو۔ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانے کا بڑا شوق ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہمارا وہ بچہ بھی ہے جس کی عمر 15 سال ہے، جس کی عمر 20 سال ہے، اسے نماز کی تعلیم دے رہے ہیں، محبت کی شکل میں ہم لا رہے ہیں،
لیکن محبت اس سے زیادہ وہ بڑے بچے سے ہونا تھا جس پر نماز فرض ہو چکی ہے. چھوٹا بچہ نماز نہیں پڑھا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس پر بھی نماز ہی فرض نہیں ہے. ہم محبت کے نام پر ہیلے بہانے بنا کر مسجد کو لانے کے بڑے متمنی ہیں. چھوٹے بچوں پر جذبہ اچھا دکھاتے ہیں. ارے وہ بچوں پر جذبہ دکھاؤ جس پر نماز فرض ہو چکی ہے. 12 سال کا ہے, وہ 15 سال کا راستے میں جاتا ہے تو اسے سلام کر کے آ جاتے ہیں, اسے نماز کو نہیں بلاتے. ڈرتا انسان. آج کسی ماں باپ کو آپ نے دیکھا گھر سے اسے اس وجہ سے نکالا ہے کہ وہ بے نمازی ہے. ٹھیک ہے, اپنی بات نہیں مانا, گھر کی کوئی بات نہیں مانا, کوئی مسئلہ ہوا اسے گھر سے نکال دیا جاتا, جب اسے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے انسان کو گھر سے نکالنے کی سخت سے سخت اجازت ضرور ہے جو انسان بے نمازی ہے. وہ باپ وفادار باپ ہے, وہ باپ صحیح معنوں میں دیندار ہے جو بچے کو اس لیے نکالتا ہے گھر سے وہ بے نمازی ہے. شریعت نے اسے اسلام سے نکال کر پھینک دیا, تو گھر سے نکالنے پھینکنے کی کیا بڑی بات ہے. تو یہ چیزیں یہ حساس مسئلہ ہے. خود تو عمل کرنے کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن جب تعلیم دوسروں کو دینے کی آتی تو اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں, اور ہم اپنے آپ کو بڑے مگن ہیں, بڑے خوش فہمی میں ہیں کہ ہم نمازی ہیں. تم نمازی ہونا کافی نہیں ہے, تمہاری ذمہ دار قو انفسکم واہلیکم نارا. خود کو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. لوگ کہتے ہیں اور حماقتی کے جملے, میں کون سا گناہ کیا نماز پڑھنے کے لیے, گنہگار نماز نہیں پڑھتے. میں کون سا گناہ کیا نماز پڑھنے کے لیے. اور دوسرا جملہ, وقت نہیں ملتا, اتنا مصروف ہوں, وقت نہیں ملتا مجھے, وقت نہیں ملتا نہیں, وقت نکالنا پڑتا. اگر وقت نہیں مل رہا تو سمجھو کہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے. وقت نہیں مل رہا, اگر یہ جملہ ہمارے ذہن پر, ہمارے زبان پر آ رہا ہے تو دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ کا عذاب میری زندگی میں نازل ہو رہا ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا, حدیث قدسی ہے, تفرغ یا عبادی تفرغ لعبادتی, اے میرے بندے میری عبادت کے لیے وقت نکال. اگر نہیں نکالتا ملأت یدیک شغلا, میں تجھے بزی کر دوں گا, مصروف کر دوں گا. یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے وقت نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے, اللہ پر احسان نہیں کر رہا کوئی انسان نماز پڑھ کر. ہم اپنی آخرت سمجھا رہے ہیں, اپنی آخرت کیا ہے بچا رہے ہیں اپنی آخرت. تو بہرحال یہ بہت سارے چیزیں ہیں, اس کی سخت سے سخت تعلیم دی گئی. ایسے انسان کو مسلمان بولنا غلط ہے, ایمان والا بولنا غلط ہے, اس کا دین جھوٹا ہے, اس کا اسلام جھوٹا. اللہ کے نبی نے فرمایا, کسی انسان کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو نماز پڑھنے کے لیے آتا جاتا دیکھو تو سمجھے کہ وہ مسلمان ہے, اس کا تعلق مسجد سے جڑا تو سمجھے تو وہ مسلمان ہے. اسی لیے اس عبادت میں اتنی سہولتیں بھی دی گئی. آپ دیکھو دوسری عبادت میں اتنی سہولت نہیں جتنا کہ سہولت اس عبادت میں ہے. کیسی عبادت؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, جو انسان سو گیا, نیند غالب آ گئی, اٹھا نہیں, بیدار نہیں ہوا, یا انسان نماز کا وقت ہوا تھا بھول گیا وقت, جب اسے یاد آ جائے فوراً وہ نماز پڑھے, اللہ اس کی نیند کو معاف کرنے والا. بلکہ اس نیند کو اللہ نے صدقہ کا فعلیک نومہ صدقہ, وہ نیند ہماری جانب سے اس کے لیے صدقہ ہے. من نام عن الصلاۃ, جو آدمی نماز سے سو گیا ہے, اور نسی عنہا, یا اسے بھول گیا ہے, فلیصلیھا اذا ذکرھا, اور اس کے بعد اسے جب یاد آ جائے, جب بیدار ہو جائے, اسے نماز پڑھ لینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نماز قضا ہوئی ہے, آپ بھی سو گئے, فجر کی نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا. بلکہ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے کئی صحابہ کرام کو ساتھ میں لے کر ایک جگہ پڑاؤ کیا, فجر کی نماز ترک, فجر کی نماز کے لیے بیدار نہیں ہو سکے. یہاں تک کہ کوئی صحابی, حالانکہ اللہ کے نبی کا معمول تھا کسی ایک صحابی کو بیدار رکھتے, اس کی ڈیوٹی ہوتی کہ وہ فجر کی نماز میں جگہ ہے. بلال کو آپ نے ذمہ داری دی تھی, حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی نیند کا غلبہ اتنا وہ بھی سو گئے, صحابہ سو گئے, اللہ کے نبی بھی سو گئے. اور اس کے بعد یہاں تک کہ کب بیدار ہوئے, جبکہ پورے سورج کی شعاعیں ان کے چہرے پر پڑنے لگی, اشراق کا وقت قریب آ گیا, اشراق کا وقت جب اب بیدار ہوئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان نے ہمیں غافل کر دیا. اس کے بعد آپ نے اقامت دی, اس کے بعد پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے. ایسا ہوتا ہے کبھی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سو جائے, بیدار ہونے کے بعد پڑھ لینا چاہیے, یہ اس کی بڑی سہولت ہے. اور اس کے بعد وضو کرنا ہے, وضو کے لیے پانی نہیں میسر ہے تو تیمم کرنا ہے, تیمم کے لیے مٹی میسر نہیں ہے. اگر کوئی ایسے موقع پر آ جائے جو انسان کسی وارڈ میں ہے, کسی ہاسپٹل میں ہے, کوئی آدمی وہاں نہیں ہے, تیمم کرانے والا بھی نہیں ہے, اور اس کی اتنی سکت ہے جو اٹھ سکے, بغیر وضو کے بغیر تیمم کے وہ نماز پڑھے گا. فاتقوا اللہ ما استطعتم,
جتنا اسے کنٹرول کر سکتا وہ کر لیا، اگر نہیں ہے وضو بھی نہ ہو تیمم بھی نہ ہو اسے نماز پڑھنا ہوگا۔ بڑی سہولتیں شریعت نے سے دی ہیں، جمع بین الصلاۃ کی سہولت دی، سفر میں قصر کی سہولت دی، ایسے بہت سارے سہولتیں دیگر عبادتوں کے مقابلے میں اس عبادت میں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ نماز کے پابند ہو جائیں اور نماز کو پڑھ لیں۔ بہرحال ہم جائزہ اپنا لے لیں، کیا ہم مشرکوں میں ہیں یا کافروں میں ہیں؟ ہماری کتنے کی گردن اڑانے جانے والی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور میں کچھ صحابہ کچھ لوگ نہیں آئے مسجد کو نماز کے لیے، آپ نے اعلان کر دیا احضروا الصلاۃ، نماز کو حاضر ہو جاؤ ورنہ میں گردن اڑانے کا حکم دے دوں گا۔ یہ سب سارے تعلیمات ہیں۔ کتنے لوگوں کی گردنیں اڑ سکتی تھیں اگر ہمارے درمیان اگر عمر بن خطاب ہوتے ان کے فیصلے کے مطابق۔ بہرحال اپنا انسان اپنا نفس کا محاسبہ کرے اور اس کے بعد اپنے آپ کو جائزہ لے کہ کہاں تک ہم اس عبادت میں کامیاب ہیں اور ناکام ہیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اس عبادت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس عبادت کو مرتے دم تک انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اس عبادت کی پابندی خود ہمیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کرانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔